ہیلو السلام علیکم. خیر مقدم کرتے ہیں آپ لوگوں کا. بہت بہت سواگت ہے میرے اس چینل پر. تو آج کی کلاس میں پڑھانے والا ہوں منشی پریم چندر کا مشہور افسانہ کفن. تو چلیے شروع کرتے ہیں بنا کسی دیری کے. کفن پریم چند کا معروف افسانہ کفن پہلی بار جامعہ دسمبر 1935 میں شائع ہوا، مطلب پبلش ہوا. پریم چند کے اس افسانے میں دو کاہلوں گھیسو اور مادھو کی کہانی پیش کی گئی ہے. کاہل کہتے ہیں سست پنا یا پھر کام چور کو. ساتھ ہی ساتھ ایک جفاکش محنتی اور بدنصیب بدھیا نامی عورت کی کہانی پیش کی ہے. جفاکش کہتے ہیں محنتی، مشقت کرنے والے کو یا پھر برداشت کرنے والے کو. اس افسانے میں پریم چند نے حقیقت کی ترجمانی بڑی بے باکی اور جرات سے کی ہے. جرات کہتے ہیں ہمت اور بہادری کو. بے باکی کہتے ہیں بے خوفی سے. اور یہ بتایا ہے کہ بھوک اور ناداری کا احساس انسان کو حیوان اور شفاقت کی سطح پر لے آتے ہیں. شفاقت کہتے ہیں ظلم و جبر یا پھر قتل و غار کو کہتے ہیں، اور رشتوں کی اہمیت کا احساس بھی بھول جاتا ہے. اس افسانے میں رشتوں کی پامالی کا عکاس ہوتی ہے. پامالی کہتے ہیں تباہی بربادی کو. کس کو کہتے ہیں پامالی؟ تباہی اور بربادی کو. اور عکاس کو کہتے ہیں تصویر کھینچنے والا یا پھر کیمرہ مین کو. اس افسانے میں کل 3 کردار ہیں. نمبر 1 گھیسو. یہ 60 سال کا کاہل آلوجود کردار ہے. ساتھ ہی ساتھ تجربہ کار اور جہاں دیدہ بوڑھا ہے جو اپنے بیٹے کو بھی اپنے نقش قدم پر چلا رہا ہے. دوسرا مادھو ہے. یہ ایک نوجوان کردار ہے جس کی پچھلے برس شادی ہوئی ہے. یہ سارے افسانے میں اکثر و بیشتر خاموش ہی دکھائی دیتا ہے. اکثر و بیشتر کا مطلب ہوتا ہے کہ زیادہ تر اکثر عموماً کم باتیں کرنا. وہ اپنی تھوڑی بہت گفتگو اور انداز سے عاقبت و اندیش نظر آتا ہے. عاقبت کا مطلب ہوتا ہے اندیش، نتیجہ، انجام، اندیشہ. مکالموں کا آغاز عموماً اس کا باپ گھیسو کرتا ہے. مکالموں کا مطلب ہوتا ہے ناٹک، ڈرامہ، ہم کلامی. تیسرا بدھیا ہے جو اس کی موت کی کہانی کا سب سے بڑا المیہ ہے. اس بے بس اور نادرد عورت کی موت کا المیہ ایک گہرا سایہ بن کر پوری کہانی پر چھایا رہتا ہے. لیکن سوائے کراہنے کی آواز کے جو رہ رہ کر درد کی ٹیز بن کر ابھرتی ہے. کہانی کی ابتدا کچھ اس طرح سے ہوتی ہے. جھوپڑی کے دروازے پر باپ اور بیٹا دونوں ایک بجھے ہوئے الاؤ کے سامنے خاموش بیٹھے ہوئے تھے. الاؤ کہتے ہیں کسی آگ کے جلنے کے بعد جو انگارے بچ جاتے ہیں اس کو کہتے ہیں الاؤ. تو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے باپ اور بیٹا، اور اندر بیٹے کی نوجوان بیوی بدھیا درد زا سے پچھاڑے کھا رہی تھی. درد زا کہتے ہیں وہ درد جو حاملہ بچے کی پیدائش کچھ دیر پہلے شروع ہوتی ہے. ویسے درد کو کیا کہتے ہیں؟ درد زا کہتے ہیں. اور رہ رہ کر اس کے منہ سے ایسی دل خراش صدا نکلتی تھی کہ دونوں کلیجہ تھام لیتے تھے. دل خراش کہتے ہیں دردناک، تکلیف دہ کو کہتے ہیں. کس کو کہتے ہیں؟ دردناک اور تکلیف دہ کو دل خراش کہتے ہیں. اور صدا کہتے ہیں آواز، ندا، گونج کو کہتے ہیں صدا. تو کلیجہ تھام لیتے تھے. جاڑوں کی رات تھی، فضا سناٹے میں غرق، پورا گاؤں تاریکی میں جذب ہو گیا تھا. فضا کہتے ہیں کھلی ہوئی آسمانوں کو. فضا کہتے ہیں صحن خانہ، کشادگی. ٹھیک ہے، یہاں تک کلیئر ہے. کفن پریم چند اور اردو افسانوی ادب کا شاہکار افسانہ ہے. یہ سبھی کو معلوم ہے. شاہکار کہتے ہیں کسی فنکاری سب سے عظیم کارنامے کو، سب سے بہتر کارنامے کو کہتے ہیں شاہکار. یہ سبھی کو معلوم ہے کہ پریم چند کا افسانوی ادب دیہات کی فضا، ماحول اور مسائل کی عکاسی کرتا ہے. عکاسی کہتے فوٹوگرافی،
تصویر کشی کو کہتے ہیں۔ اس افسانے کی ابتدا بھی ہندوستان کی روایتی اور پوشیدہ قسم کے دیہات سے ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ ایک ایسا دیہات جو چماروں کا کنبہ ہے، جہاں غریب مزدوروں اور کسانوں کی کثرت ہے۔ ایسے ہی دو افراد یعنی باپ گھیسو اور اس کا بیٹا مادھو رات کے وقت اپنے خستہ حال جھونپڑے کے آگے الاؤ جلائے آلو بھون رہے تھے، اور جھونپڑی کے اندر مادھو کی بیوی بدھیا دردزا میں تڑپ رہی تھی، دردزا میں تڑپ کر پچھاڑے کھا رہی تھی۔ چونکہ باپ بیٹے انتہائی کاہل اور بے بس ہے، کیا ہے؟ انتہائی کاہل اور بے حس ہے، اس لیے بدھیا کی چیخ کا ان پر کوئی اثر نہیں پڑتا ہے۔ وہ اسی طرح چرائے ہوئے آلوؤں کو بھون بھون کر کھانے میں مصروف رہتے ہیں۔ باپ ایک دو بار کہتا بھی ہے کہ جا کر اسے دیکھ آئے، لیکن بیٹا باپ کی چالاکی سمجھ رہا ہے، اس لیے نہیں جاتا ہے۔ دونوں آلو کھانے کے بعد اسی الاؤ کے ارد گرد لیٹ جاتے ہیں۔ صبح جب آنکھ کھلتی ہے تو بدھیا مر چکی ہوتی ہے۔ اب ان دونوں باپ بیٹوں کو اس کے کفن دفن کے فکر ہوتی ہے، چنانچہ انتہائی ڈرامائی انداز میں دونوں آہوزاری کرنے لگتے ہیں۔ کچھ اس طرح کے باوجود کہ گاؤں والے دونوں کو کام چور اور نااہل سمجھتے ہیں، پھر بھی رسم قدیم کے مطابق ان کی تشفیع کرتے ہیں اور مدد کرنے کو تیار ہو جاتے ہیں۔ ناکافی مدد کو دیکھتے ہوئے دونوں باپ بیٹے گاؤں کے زمیندار کے پاس جاتے ہیں، اور گھیسو کہتا ہے، مادھو کی گھر والی رات گزر گئی، دن بھر تڑپتی رہی سرکار، آدھی رات تک ہم دونوں اس کے سرہانے بیٹھے رہے، دوا دارو جو کچھ ہو سکا سب کیا، مگر ہمیں دغا دے گئی۔ زمیندار بھی نااہلوں سے نفرت کرنے کے باوجود ان کی مدد کرتا ہے۔ 1 گھنٹے ہی میں جب 5 روپے کے معقول رقم ہو جاتی ہے، معقول کہتے ہیں سمجھدار اور مناسب کو کہتے ہیں، تو یہ دونوں کفن خریدنے کی غرض سے بازار جاتے ہیں، جہاں راستے میں شراب کھانا پڑتا ہے، اور یہ دونوں بغیر کسی ارادے کے ساتھ شراب کھانے میں داخل ہو جاتے ہیں اور کفن کی رقم سے شراب خریدتے ہیں، ساتھ ہی ساتھ کھانے کی چیزیں اور دین و دنیا سے بے خبر ہو کر مستی میں سب گوا بیٹھتے ہیں۔ کفن پریم چند کی زندگی کی آخری تخلیقات میں سے ایک ہے، جس میں زندگی بھر کا علم، تجربہ اور شعور جھلکتا ہے۔ پریم چند پہلے آریہ سماجی تھے، اس کے بعد گاندھیانی فکر سے وابستہ ہوئے، اور پھر آخر میں وہ اشرکیت کے بھی قائل ہوئے۔ کفن میں بھی بال واسطہ یا بلا واسطہ یہ جذبہ و فلسفہ باطنی سطح پر جھلکتا دکھائی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ وہ فنی سطح پر بھی جو پختگی اس افسانے میں دکھائی دیتی ہے، وہ ان کے دیگر افسانوں میں کم نظر آتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کفن صرف اردو کا ہی نہیں بلکہ ہندوستان کے افسانوی ادب کے چند بڑے افسانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ شمس الرحمن فاروقی کا قول ہے، میں کفن کو بے تکلف دنیا کے افسانے کے سامنے رکھ سکتا ہوں۔ یہ افسانہ اور بہت سے پہلوؤں کے بلیک ہیومر کا شاہکار نمونہ ہے، اور اردو افسانے میں سے ایک نئے اسلوب کا آغاز کرتا ہے۔ پریم چند کے اسلوب کا ایک پہلو امکان ممبئی 1980 میں اس افسانے کا پہلا اور بڑا کمال یہ ہے کہ ایسے 2 کرداروں کے ذریعے شروع ہوتا ہے جن کی سماج میں کوئی حیثیت نہیں ہے، نااہل ہے، کام چور ہے اور بے حس بھی ہے، چوری چماری کر کے کسی طرح پیٹ بھرتے ہیں۔ افسانے کی ابتدا دوسرے کے کھیت سے چرائے ہوئے آلو بھون کر کھانے سے ہوتی ہے۔ بدھیا کی چیخ سن کر گھیسو تو چونکتا ہے اور بیٹے کو کہتا ہے، جا دیکھ تو آ، لیکن بیٹا مادھو جھنجھلا کر کہتا ہے، مرنا ہے تو جلدی مر کیوں نہیں جاتی، دیکھ کر کیا آؤں؟ اور وہ اس لیے بھی اندر نہیں جاتا ہے کہ اسے اندیشہ ہی ہوتا ہے کہ وہ اندر گیا تو اس کے حصے کا جو آلو ہے
اس کا باپ کھا جائے گا، یہ سوچ کر وہ اندر نہیں جاتا ہے دیکھنے کے لیے۔ احساس کی یہ ستم ظریفی بے حسی اور انسانی اخلاقی اقدار کی پامالی کی طرف اشارہ کرتی ہے، جہاں غربت افلاس اپنی انتہا پر پہنچ کر سارے اقدار کو تہس نہس کر دیتی ہے۔ یہ افسانہ جہاں گھیسو اور مادھو کے کردار میں ستم ظریفی اور انسانی اخلاقی اقدار کو پامالی کرتے ہیں، وہی بدھیا کے کردار اس میں ایک سلیقہ مند فاشعار اور محنت کے آمد سے گھر میں تمدن کا چراغ روشن ہوا ہے۔ ہمارے سماج کے تمدن و تہذیب کی بانی عورت ہوا کرتی ہے۔ عورت کے دم سے زندگی میں زینت ہے، انتظام ہے۔ عورت کا اتنا بڑا احترام ہے کہ اردو کے افسانوی ادب میں کم دیکھنے کو ملتا ہے، ورنہ زیادہ تر عورت محبوب و معشوق ہے اور اس کے حسن کی ہی چرچے ہیں۔ جب بدھیا درد زا میں تڑپ کر دم توڑ دیتی ہے تو یہ افسانہ اپنے نئے رخ کے ساتھ آگے بڑھتا ہے۔ لوگوں کی انسانی کمزوریاں، ثواب و عذاب کا احساس ان سب سے گھیسو اچھی طرح واقف تھا۔ چنانچہ کچھ انتظام تو ہو گیا، باقی کے لیے گاؤں کے زمیندار تو تھے ہی، سب کچھ سمجھتے ہوئے انہیں اپنی زمینداری کا پاس تو رکھنا ہی تھا۔ 2 روپے مدد کے طور پر دیے۔ زمیندار کی مدد سے بنیا بھی انکار نہ کر سکا۔ جلدی ہی 5 روپے کی رقم ہاتھ میں آ گئی اور یہ دونوں کفن اور دیگر اشیاء خریدنے بازار چل پڑے۔ ادھر ادھر کی باتیں، مثلاً کفن ہلکا سا لے، یا یہی 5 روپے ملتے تو کچھ دوا دارو کراتے۔ دونوں کی نیت ڈانوا ڈول ہونے لگتی ہے اور دونوں ایک دوسرے کی بدنیتی کو تقویت پہنچا رہے تھے۔ دونوں اتفاق سے ایک عمدہ شراب خانے کے سامنے آ پہنچے۔ گھیسو نے ایک شراب کی بوتل لی، کچھ گزک دونوں برآمدے میں بیٹھ کر پینے لگے۔ ساری رقم ختم ہو جاتی ہے۔ مادھو کی شراب کے نشے میں بھی اس کے ذہن میں یہ سوال ابھرتا ہے، جو وہاں ہم لوگ سے پوچھیں گی تو تم نے ہمیں کفن کیوں نہیں دیا تو کیا کہیں گے؟ گھیسو بڑے اعتماد سے جواب دیتا ہے، تو کیسے جانتا ہے کہ اسے کفن نہ ملے گا؟ تو مجھے ایسا گدھا سمجھتا ہے؟ میں 60 سال دنیا میں کیا گھاس کھودتا رہا ہوں؟ اس کو کفن ملے گا جو ہم دیتے ہیں، اس سے بہت اچھا ملے گا۔ وہی لوگ دیں گے جنہوں نے اب کی دیا ہے۔ گھیسو کا یہ غیر معمولی اعتماد رحم دل لوگوں اور خوف رکھنے والوں پر غیر معمولی طنز کرتا ہے۔ دونوں کفن نہ خرید کر پورے سماج پر گہری چوٹ کرتے ہیں کہ دونوں کرداروں بالخصوص تجربہ کار گھیسو کا یہ جملہ مخصوص قسم کے معاشرتی طنز میں ڈوبا ہوا ملتا ہے۔ افسانے کا مرکزی خیال دراصل وہ معاشرتی نظام ہے جہاں سب کچھ بے ترتیب اور بے مقصد، جس کی وجہ سے ایک بڑے اور کمزور طبقے کا مسلسل استحصال ہوتا رہتا ہے۔ اس استحصال کے نتیجے میں یہ طبقہ اور بڑا ہوتا جا رہا ہے، جو نہ صرف بے بس اور کمزور ہے بلکہ جس کا کوئی یار و مددگار بھی نہیں۔ پریم چند کے اس افسانے میں مکالموں کی دھار ہے۔ یہ صرف ہندوستان کے ہی نہیں بلکہ دنیا کی سماجی نظام کے کھوکھلے پن کو پیش کرتا ہے۔ گھیسو اور مادھو صرف ہندوستانی کردار ہی نہیں بلکہ آفاقی ہے۔ اسی لیے اس افسانے میں جو بے لاگ اور بے رحم حقیقت نگاری آ گئی ہے وہ ان کے کم افسانوں میں نظر آتی ہے۔ بقول وقار عظیم کردار نگاری میں شعور کی رو کا استعمال پریم چند نے اس چابک دستی سے اپنے کسی اور افسانے میں نہیں کیا۔ اشاروں میں انہوں نے ماضی اور حال کے واقعات کے درمیان ایک ایسا رابط پیدا کر دیا ہے کہ پڑھنے والا ذرا سی دیر کو بھی اپنے ذہن کو افسانے کی بنیادی خیال کے اثر سے الگ نہیں کر سکتا۔ بالکل صحیح ہے۔ اس طرح اپنے کردار کو اس طرح درشایا ہے، اس طرح دکھایا ہے، اس طرح کہانی کا موڑ لے کے گیا ہے کہ
ہم جب کہانی پڑھتے ہیں تو اس کہانی سے اپنے مائنڈ کو، اپنے ذہن کو کہیں الگ نہیں کر سکتے۔ بالکل صحیح کہا ہے۔ اردو کے روایتی سانچوں میں ڈھلے افسانوں کے مقابلے میں کفن نہ صرف جدید فن افسانہ نگاری کی اعلیٰ ترین مثال ہے، بلکہ اس کا پلاٹ، کردار، سب کچھ اس قدر فنکارانہ انداز میں پیش کیے ہیں کہ اگر یہ کہا جائے کہ یہ افسانہ نہ صرف پریم چند کا شاہکار ہے، بلکہ اس افسانے سے جدید افسانے کے فن کا آغاز بھی ہوتا ہے تو غلط نہ ہوگا۔ تو یہ تھی منشی پریم چند کے مشہور افسانے کفن۔ تو کیسا لگا آپ کو یہ ویڈیو؟ اگر اچھی لگی ہو تو سبسکرائب ضرور کریں اور لائک بھی کر دیں، اور ہاں، آپ لوگ ضرور پڑھیں اس کو، یا اپنے نوٹ کر لیں، ہر ایک ورڈ کو، ہر ایک لفظ کو آپ لوگ نوٹ کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں الوداع لیتا ہوں۔ اللہ حافظ۔